زندگی کے حسین سفروں میں ایک یادگار سفر۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بالتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس جنت ارضی میں بہتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سے اس خطے کی خوبصورت وادیوں میں خنزہ نگر اور نلتر کی وادیاں اپنی دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ وادی خنزہ نگر، یہ خوبصورت وادی گلگت سے تقریباً 112 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وادی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں، اور انہی چوٹیوں کے جرمٹ میں ہماری نظر ایک خوبصورت سفید پہاڑی پر پڑی جو پہلو بدل بدل کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ بلندی میں آسمان کو چھوتی یہ چوٹی پاکستان اور دنیا بھر میں راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہ علاقے بلند چوٹیوں، گلیشیئرز، آبشاروں اور دریاؤں کی وجہ سے نہایت خوبصورتی کے حامل ہیں۔ حسن اور رنگوں سے لبریز ان علاقوں کی دلکشی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح ان خوبصورت وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان دلفریب وادیوں کی سیر کی ایک اور وجہ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں لپٹی ہوئی شاہراہ قراقرم کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے سینوں میں شگاف ڈال کر بنائی جانے والی یہ شاہراہ صرف ایک طویل سڑک ہی نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی علمبردار بھی ہے۔ یہ شاہراہ مغربی دنیا میں سلک روڈ کے نام سے پہچانے جانے والے اسی قدیم راستے پر تعمیر کی گئی ہے جو چین سے آنے والے تاجر اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں تو شاہراہ قراقرم کا ہر نظارہ ایک دلفریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن خنزہ نگر میں اس شاہراہ کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ شاہراہ کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوتے ہیں۔ گلگت بالتستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جی۔ گلگت سٹی میں شنا بولی جاتی ہے۔ اچھا۔ حنزہ میں جو ہے نا مریشس کی بولی جاتی ہے، علی آباد میں بولی جاتی ہے، کریم آباد میں بولی جاتی ہے، التت میں بولی جاتی ہے، اس کو ہم مریشس ہی کہتے ہیں۔ اس گاؤں کے بعد آگے جو پل آئے گا، بڑا پل، اس سے آگے وخی بولی جاتی ہے۔ وخی۔ اچھا۔ خنزہ میں خوبانی، چیری، اخروٹ اور سیب کے درخت بکثرت نظر آتے ہیں۔ یہاں مختلف اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور عمدہ خوشبو کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وادی خنزہ کو خوبانی کا دیس بھی کہا جاتا ہے۔ سب لوکل چیزیں۔ اچھا، لوکل چیزیں، سب میوہ والا۔ اچھا، یہ جتنی چیزیں لوکل ہیں سارا لوکل ہے، خوبانی، آلو، اچھا، اخروٹ، بادام، اچھا، ناشپاتی بھی ہوتا ہے۔ اس وادی حیرت کے حسن کی جھلک صرف بہار کے موسم میں ہی نہیں بلکہ موسم خزاں میں لال، پیلے، سبز اور سنہری رنگوں کی برسات کی شکل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وادی صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اپنی صاف ستھری آب و ہوا کی وجہ سے انتہائی صحت افزا بھی ہے۔
इस वादी झील का रूह परवर नजारा हमारी आंखों के सामने था। झील के फेरोजी नीले रंग के पानी ने हमें अपनी हुस्न में उतरते चले गए। ऊंचे काले पहाड़ों के दरमियान झील के नीलगू पानियों में कश्ती रानी इस सफर का यादगार तजर्बा बन जाता है। 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये झील अताबाद झील के नाम से जानी जाती है। 2010 से पहले अताबाद झील की जगह एक गांव आबाद था, लेकिन साल 2010 के एक बदकिस्मत लम्हे ने एक ऐसी लैंडस्लाइडिंग देखी जिसके बाइस तकरीबन 4 माह तक दरिया हुंजा का बहाव रुका रहा और इस गांव में जिंदगी की हरारत 109 मीटर पानी के नीचे दबकर रह गई। लेकिन आज ये झील एक तफरीही मुकाम का दर्जा हासिल कर चुकी है। इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में किया जाता है और मुसाफरान जुस्तजू दूर दराज इलाकों से इसका हुस्न देखने के लिए आते हैं। जमीन की नगरी नगरी दिलफरेब नजारों से मुज़य्यन है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें